کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے لیا جائے. یہ جو کمینے لوگوں کا کام ہوتا ہے. کمینے لوگ ہوتے ہیں جو باپ کا بدلہ اولاد سے لیتے ہیں, وہ ہوتے ہیں کمینے لوگ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابتدائیہ ملفوظ حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہم کے آگے زیر سماعت آنے والے بیان سے منتخب شدہ ہے. بیان کو زیر سماعت لانے سے قبل آپ احباب سے درخواست ہے کہ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا نہ بھولیں. ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. میرے عزیز دوستو, اس دعوت کی محنت کے ذریعے صرف دین سیکھ کر فارغ ہو جانا مقصود نہیں ہے, بلکہ اس دعوت کی نفع حرکت کے ذریعے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کے راستے کھلوانے ہیں. انسانیت کے لیے ہدایت کے دروازے کھلوانے ہیں. علماء علم کے ماحول میں, ذاکرین ذکر کے ماحول میں, زاہدین عبادت گزار اپنے خلوت کی عبادت کے ماحول میں اگر نقل حرکت نہ ہو تو انفرادی اعمال امت کی ہدایت کے فکر اور غم سے دلوں کو خالی کر دیں گے. میری بات توجہ سے سننی پڑے گی. عوام علماء کے اختلاط اس لیے ضروری ہے تاکہ امت کی جہادت کا ہر علم میں فکر پیدا ہو اور وہ اپنے علم سے امت کو وہ حصہ دے جو اللہ نے پہنچانے اس کے ذمہ کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ عام انسانوں کی ہدایت کے فیصلے جب ہوں گے جب ہر شخص جہاں حال میں ہے وہ دعوت اللہ پر قائم رہے. اس لیے کہ انفرادی عبادات افراد کی ترقی کا ذریعہ تو ہو سکتے ہیں, لیکن انفرادی عبادات عام انسانی ہدایت کے ذریعہ نہیں ہو سکتی. یہ پکی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل اعمال کا تعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت میں ہے. اعمال کا تعدیہ, یہ بات میری یاد رکھیے, اعمال کا تعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت میں ہے. باقی جتنے بھی طریقے ہیں ان میں اعمال متعدی نہیں ہیں, اس لیے کہ انفرادی اعمال متعدی نہیں ہوتے, اجتماعی اعمال متعدی ہوتے ہیں. انفرادی اعمال متعدی نہیں ہوتے, اجتماعی اعمال متعدی ہوتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے کی نفر حرکت ایک ایک کو جا کر خود دعوت دینا, یہ اسلام میں ان لوگوں کو بھی اسلام میں واپس لے آئے گا جو اسلام سے بچ کر بھاگنا چاہیں گے. اسلام سے بچ کر بھاگنا چاہیں گے. اگر جو مقدر میں اسلام و ہدایت ہے تو اسلام سے بھاگ کر اسلام سے بچ نہیں سکتے. اس لیے ایک دائرہ بنایا گیا تھا دعوت کے ذریعے, اور اس دائرے کو بہت وسیع کیا گیا تھا. دیکھو میں کچھ ذہنی عبادت کر رہا ہوں. ایک دائرہ بنا گیا تھا دعوت کے ذریعے. اس دائرے کو اتنا وسیع کیا گیا تھا کہ کوئی قوم دائرے اسلام کے دائرے دعوت سے خارج نہیں سمجھی جاتی. اسلام کے دائرے دعوت سے خارج نہیں سمجھی جاتی. اس زمانے کی سب سے بڑی بدعت اور اس زمانے کے مسلمانوں کی سب سے بڑی غفلت اور سب سے بڑی حماقت یہ ہے کہ وہ آلات اور نشر اشاعت کے ذرائع سے دین کی دعوت کو پہنچا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے تبلیغ کا ذمہ داری ادا کرتی ہے. یہ بالکل غلط ہے. یہ بالکل غلط ہے. یہ طریقہ نبوت کا دعوت, یہ نبوت کا طریقہ دعوت ہر چیز نہیں ہے. اس لیے کہ دعوت کی ذمہ داری جب ادا ہوتی ہے جب دعوت و تعلیم ان دونوں شعبوں کو نبوت کے طریقے پر لایا جائے. اگر آپ نے خود دعوت نہ دی تو آپ نے ادا نہیں کیا. اس لیے آپ ہر جگہ خود جانا چاہتے تھے, جانے جا سکتے تھے, وہاں صحابہ کو بھیجا. اسے ہم نے عرض کیا کہ دعوت کا دائرہ محنت اتنا وسیع تھا کہ تمام اقوام عالم, تمام اہل باطل اس دائرہ دعوت کے اندر داخل تھے. یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ دائرہ دعوت نفر حرکت کے ذریعے قائم کیا گیا تھا. یہ نہیں کہ ایک ملک اسلامی ہو جائے, ایک ملک کفر کا ہو جائے اور مسلمان زمین پر یہ بات کر مطمئن ہو جائے اور اس طرح ہمارا ملک اسلام کا, ہمارا ملک کفر کا. یہ صحابہ کا یہ سوچ نہیں تھی, یہ صحابہ کی سوچ نہیں تھی. وہ نہ دین کو تقسیم کر کے بیٹھے تھے, نہ ملک کو تقسیم کر کے بیٹھے تھے, نہ دین کو تقسیم کر کے بیٹھے تھے, نہ ملک کو تقسیم کر کے بیٹھے. وہ یہ چاہتے تھے ساری دنیا کے بسنے والے انسان اللہ کے دین میں داخل. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک محنت پر ڈالا تھا, اور اس محنت کو نفر حرکت کے ساتھ جوڑا تھا. جتنے بھی ہماری عبادت تھے
ان سارے اعمال عبادت کو نفل کے ساتھ جوڑا تھا، علم کو بھی نفل کے ساتھ جوڑا تھا تاکہ جہالت امت سے ختم ہو، ذکر کو بھی نفل کے ساتھ جوڑا تھا تاکہ عام سے غفلت ختم ہو، معاشرے کو بھی نفل حرکت سے جوڑا تھا تاکہ سارے عالم میں دین معاشرہ قائم ہو۔ اس لیے صحابہ کرام کے وہ واقعات دھیان سے پڑھا کرو جس میں ان کے دعوت دینے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے ایک ایک خود جا کر دعوت دینے کا کیسا شوق اور جذبہ تھا، اور ایسے ماحول سے اگر کوئی آدمی اسلام سے بچ کر بھی بھاگنا چاہتا تھا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ عام سے عام آدمی وہ اپنے دین کی دعوت پر قائم تھا، عام سے عام آدمی۔ چنانچہ ابو جہل دشمن اسلام فرعون عادل امہ، اس کے بیٹے کی ہدایت کا ذریعہ ایک کشتی رہنے والا بنا، عام طور سے کشتی بات وہ دین سے دور ایک سمندری ماحول میں زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کو سکھلایا گیا تھا کہ تم جہاں بھی رہو وہاں دین کی دعوت کے ساتھ، اور جہاں بھی رہو وہاں کرے لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت کے ساتھ رہنا۔ یہ تھا وہ دائرہ جنہوں نے عرض کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہ جب فتح مکہ ہوئی اور ان میں حکیم بن حارث یہ اسلام لے آئیں، ابو جہل کی بیوی اکرمہ کی بیوی ابو جہل کی بہو اسلام لے آئی، تو میں حکیم نے عرض کیا گیا رسول اللہ میرے شوہر اکرمہ وہ بھاگے ہیں یمن کی طرف، انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ ان کو قتل کر دیں گے، آپ نے امن دے دیجیے۔ اور بھائی آپ کو امن ہے، اس کو امن ہے، یہ تو نہیں کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے لیا جائے، یہ تو کمینے لوگوں کا کام ہوتا ہے، کمینے لوگ ہوتے ہیں جو باپ کا بدلہ اولاد سے لیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کمینے لوگ ہیں۔ آپ کریم تھے، آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کا امن ہے۔ فرماتی ہیں کہ یہ نکلی ان کی طرف میں، ان کی تلاش میں، چنانچہ وہ وہاں سے نکلے مکرمہ سے اور تہامہ کی ساحل میں پہنچے اور وہاں سے کشتی میں سوار ہوئے اور یمن کی طرف بھاگے۔ یمن اگر یہاں رہ گیا تو یہ اسلام کو کرنا پڑے گا یا قتل ہونا پڑے گا۔ چنانچہ تہامہ کی ساحل سے کشتی میں سوار ہوئے یمن کی طرف جانے کے لیے۔ ابھی نکلے ہی تھے کہ سمندر میں طوفان آ گیا، سمندر میں سخت طوفان آ گیا، کشتی پلٹنے لگی۔ اکرمہ نے کہا کشتی والے سے کہ میرے بچنے کا کوئی انتظام، میری حفاظت کا انتظام ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ حفاظت کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ تم اخلاص کا کلمہ کہہ لو بچ جاؤ، یہ نہ مجھے تیرنا آتا ہے یعنی اخلاص کا کلمہ کو بچ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ اخلاص کا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اخلاص کا کیا ہوتا ہے؟ اکرمہ نے پوچھا کشتی والے سے یہ اخلاص کا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ کہہ لو بچ جاؤ گے، یہ اخلاص کا کلمہ۔ اکرمہ نے کہا کشتی والے سے میں اس کلمے سے بچ کر تو بھاگ رہا ہوں، اس کلمے سے بچ کر ہی تو بھاگ رہا ہوں، اگر مجھے کلمہ کہنا ہوتا تو میں یمن کی طرف بھاگتا۔ ادھر تو کشتی والے نے ان کو اس کلمے کے ذریعے نجات کی طرف دعوت دی، اور ادھر اس نے حکیم کی بیوی انہوں نے کپڑا ہلایا ساحل سے اور آواز لگائی اور یہ کہا کہ میرے جزا کے بیٹے میں تمہارے پاس آئی ہوں اس ذات کی طرف سے جو سب سے زیادہ لوگوں کو لے کر چھوڑ کر چلنے والے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور خیر اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر آدمی ہیں، آپ نے آپ کو ہلاک مت کیجیے۔ آپ سناچے اکرم واپس آئے، بیوی نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے امان دے دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ نے امان دے دی ہے۔ سناچے جب یہ قریب ہوئے مکہ مکرمہ کے، قریب آئے مکہ مکرمہ کے، آپ نے ان کے آنے سے پہلے ہی کہا صحابہ کو کہ دیکھو تمہارے پاس اکرمہ کے بیٹے اکرمہ ابن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے اکرمہ آ رہے ہیں، اور وہ آ رہے ہیں مومن ہو کر، مہاجر ہو کر۔ اس کے باپ کو برا مت کہنا، اس کے باپ کو برا مت کہنا، اس لیے کہ باپ کو برا کہنا اس کی میت کو تو پہنچے گا نہیں باپ کو، لیکن بیٹے کو تکلیف ہوگی، زندہ کو تکلیف دے گا اور مدعے کو پہنچے گا نہیں۔ راستے میں حضرت اکرمہ نے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہیے، بیوی ساتھ ہے لیکن بیوی نے صحبت کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا بیوی نے کہ آپ کافر ہیں، میں مسلمان ہوں، آپ مجھ سے نہیں مل سکتے، آپ نہیں مل سکتے، اس لیے کہ آپ کافر ہیں مسلمان ہوں۔ حضرت اکرمہ نے کہا کہ کیوں بیوی نہیں ہے؟ نے کہا نہیں، آپ کافر ہیں میں مسلمان ہوں، آپ مجھ سے نہیں مل سکتے۔ حضرت اکرمہ اس سے متاثر ہوئے کہ کہنے لگے اکرمہ کہ تو اسلام کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے، اور اسلام کوئی بہت ہی اونچا مذہب ہے کہ میں مسلمان ہوں بغیر جسے ملنے سے تعلق میری بیوی ہے۔ اس سے حضرت اکرمہ متاثر ہوئے
کہ بیوی نے ملنے سے انکار کر دیا. جب آپ نے دیکھا اکرما کو آتے ہوئے تو آپ خوشی میں اچھل کر کھڑے ہوئے ان کے استقبال کے لیے. آپ کی جسم پر چادر نہیں تھی، پھر آپ تشریف فرما ہوئے. ان کی بیوی سامنے نقاب پھیلے ہوئے تھی چہرے پر، اور آپ تشریف فرما ہوئے. حضرت اکرما آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے. آج کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ مجھے امان دے دی. فرمایا ہاں سچ ہے، تمہارے لیے امان ہے. حضرت اکرما نے کہا کہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کی رسول کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اسلام کے سارے فرائض آپ نے بتلائے. حضرت اکرما نے عرض کیا خدا کی قسم آپ نے بڑے حق کی طرف اور اچھی بات کی طرف دعوت دی ہے، اور آپ کو خدا کی قسم ہمارے درمیان اس دعوت کے کام کی شروع کرنے سے پہلے بھی سچے تھے بات کے اعتبار سے اور نیک تھے طبیعت کے اعتبار سے. حضرت اکرما نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی رسول کے لائق نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں. آپ کی اسلام لانے سے بڑی خوشی ہوئی. حضرت کے رسول اللہ کلمہ تو میں نے پڑھ لیا، کلمہ کہہ لیا، مجھے کوئی ایسی چیز سکھلائیے جس کو میں کہتا رہوں. فرمایا کہ اکرما یہی کہا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. حضرت اکرما نے کہا یہ تو میں نے کہہ لیا، اس کے بعد اور کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم کہو کہ میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو اور گواہ بناتا ہوں تمام حاضرین مجلس کو کہ میں آج سے مسلمان ہوں، مجاہد ہوں، مہاجر ہوں. یہ تین باتیں آپ نے کہہ لیا. یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں دعوت کا کام میرے کے ذمہ نہیں. یہ اسلام میں داخل ہوتا تھا، اسلام میں داخل ہوتا تھا اسے کہلوایا جاتا تھا کہ تم مسلمان ہو، مہاجر ہو اور مجاہد. یہ اچھی بات، یہ ہے اصل بات. اس لیے کہ اگر ہر ایک اپنے دین کا داعی ہے تو پھر خود باطل کی طرف ہونے سے بچ جائے گا. یہ اسی طرح کہا اکرما نے کہ میں آج سے مسلمان ہوں اور مجاہد ہوں اور مہاجر ہوں. آپ نے فرمایا کہ اکرما آج تم ہم سے جو چاہو گے ہم تمہیں دیں گے، جو تم چاہو گے ہم تمہیں دیں گے. حضرت اکرما نے عرض کیا میری آپ سے ایک درخواست ہے بس کہ میں نے آپ کے خلاف کتنی کوششیں کی ہیں اور کتنا میں نے گھوڑے دوڑائے ہیں آپ کے خلاف کوشش میں. یہ جہاں میں نے آپ کے خلاف کوششیں کی ہیں، یہ جہاں میری آپ سے ملاقات ہوئی، میرا آپ سے مقابلہ کیا، یا میں نے کوئی بات آپ کے پیچھے آپ کے سامنے آپ کی شان میں کوئی کہی ہو، آپ اس سب سے میری رضا سے دعا کر دیں کہ اللہ میری تمام عداوتیں، آپ کے خلاف تمام کوششیں سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. آپ نے دعا فرمائی، آپ نے دعا فرمائی اے اللہ اس کی تمام عداوتیں اسلام کے خلاف اور تمام کوشش اسلام کے خلاف جس نے اس نے کی ہیں تیرے نور کو بجانے کے لیے اے اللہ تو سب کو معاف کر دے. حضرت اکرما نے عرض کیا کہ میں اس دعا سے راضی ہو گیا ہوں. حضرت اکرما نے عرض کیا یہ خدا کو قسم یا رسول اللہ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نے جتنا مال خرچ کیا آپ کر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے میں میں اس سے زیادہ خرچ کروں گا اللہ کے راستے میں دین کو قائم کرنے میں. اور میں نے جتنا قتال کیا ہے آج تک اسلام کے خلاف اپنے اللہ کے راستے میں قتال کروں گا اسی بھی زیادہ اللہ کی دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے. یہاں تک کہ حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے